جن میں دلائل نقلیہ میں سے پہلی دلیل نقلی قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے جا کر پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہی، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے پیسے یا اجرت نہیں مانگتا۔ اور تیسری بات یہ کہی، یا قوم استغفروا ربکم، اے لوگوں اپنے اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، آسمان سے تمہارے لیے نعمتیں بہائے گا اور تمہاری قوت کو زیادہ کر دے گا۔ لوگوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ ما نحن بتارکی آلہتنا، اے ہود تیرے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بالآخر سمجھایا، بہت سمجھایا۔ ایک وقت ایسا آیا، فرمایا فلما جاء امرنا نجینا ہودا، پھر وقت آیا کہ ہم نے ہود کو تو نجات دے دی، ایمان والوں کو بھی نجات دے دی۔ اور وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا الرُّسُلَ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ تو سرکشوں کے پیچھے چل رہے تھے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا میں ان پر لعنت ڈال دی گئی۔ اس کے بعد دوسری دلیل نقلی، یہ قوم صالح یا قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوم سمود تھی، بستیاں تھی سمود کی جس علاقے میں رہا کرتے تھے، اور ان کی طرف جو نبی بنا کر بھیجا وہ صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جن علاقوں میں ان کی تہذیب اور ان کی آباد کاری تھی، آج وہ زمین اور وہ خطہ سعودی عرب میں یعنی بہت بڑے ریگستانوں کی صورت میں ہے، اور تھوڑا سا علاقہ ایسا ہے جو بچا ہوا ہے جسے سمود کی بستیاں کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی لوگ اس کی طرف جاتے ہیں مدائن والی سائڈ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ سمود کی طرف ہم نے انہی میں سے صالح کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر پیغام دیے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ بہت قریب اور بہت دیکھنے والا ہے تمہاری طرف۔ لوگ آگے سے کہنے لگے، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے صالح تو بڑا اچھا بندہ تھا، ہم تیرے سے بڑی اچھی امیدیں لگایا کرتے تھے، لیکن یہ اچانک تو نے کیسی کیسی باتیں کر دی ہیں۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ہمیں تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جن خداؤں کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ ہی دیں۔ لہٰذا بڑی سختی ہوئی، تلخی ہوئی۔ صالح علیہ السلام نے آخر میں کہا، هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی دی جا رہی ہے۔ ولا تمسوها بسوء، اور اس کے ساتھ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ برائی والا معاملہ نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فعقروها، اس کے ٹانگیں کٹوا دی۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، اللہ نے 3 دن کی مہلت دی، اور اس کے بعد اخذ الذین ظلموا الصیحہ، ایک چیخ کی صورت میں اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ دلیل نقلی میں آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غیب کی خبریں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو آج کل ہم
سادگی میں پڑے ہوئے ہیں نا. کوئی پیروں کو عالم الغیب سمجھ رہا ہوتا ہے, کوئی فقیروں کو عالم الغیب سمجھ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو. اس واقعے اور اس صورت میں, اس واقعے میں, ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, انہیں سمجھ ہی نہ آئی. ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے تھے. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً, ان کو ڈر لگنے لگا. قَالُوا لَا تَخَفْ, انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور اس کے بعد حضرت سارہ کو اولاد کی بشارت دی. قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ, ہائے ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں بوڑھی عورت اور مجھے بچہ پیدا ہوگا. فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ, کہ اللہ کے معاملے میں آپ تعجب کر رہی ہیں. بالآخر ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے فوری طور پر کھانے پینے کا بندوبست کیا, اور لوگ اپنی برائیوں پر, جو قوم لوط تھی وہ برائیوں کی طرف آئی, قوم لوط کا یہاں انجام بتا دیا گیا. اس کے بعد دلیل نقلی کے طور پر قوم شعیب اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ لوگ کاروباری لوگ تھے, تجارت کیا کرتے تھے, اور ایک طرف ان کے افریقہ, ایک طرف یورپ, ایک طرف ایشیا تھا, اور یہ دنیا کی سب سے پہلی اور تاجر قوم تھی. لیکن ان کی طریقہ یہ ہیرا پھیری کا تھا. ان کو کہا گیا کہ بھئی وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, کمی نہ کیا کرو ماپ تول میں, اور فرمایا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو. آگے سے وہ لوگ بگڑ کر کہنے لگے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, یہ تیری نماز یہ کہنا چاہتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو پوجا کیا کرتے اس کو چھوڑ ہی دیں. بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بڑا سمجھایا. جب وہ نہ سمجھنے میں آئے فرمایا اخذ الذین ظلموا الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, اللہ تعالی نے ان کو بھی اوندے منہ اپنی بستیوں میں غرق کر دیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں حضور علیہ السلام کو تسلی کے طور پر بعض آیات اور بعض باتیں نازل کی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر بھیجا اور کہا الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید. یہ جو فرعون ہے اور یہ سارے لوگ اس کی اتباع میں کر لگے ہوئے ہیں, حالانکہ فرعون یہ تو راہ راست پر ہے ہی نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے پاس, ان کو سمجھایا اور سیدھے راستے کی طرف بلایا, فرمایا میری بات مان جاؤ ورنہ اتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم پر لعنت مسلط کر دی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمنی طور پر بات سمجھائی, فرمایا ذالک من انباء القرى نقصہ علیک, یہ تو غیب کی باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اسی طرح فرمایا ان فی ذالک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ, جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے لیے ان باتوں میں نشانیاں ہیں. اما الذین شقوا ففی النار, جو بدبخت ہوں گے جہنم میں جائیں گے. واما الذین سعدوا ففی الجنہ, جو خوشبخت ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے. حضور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء, جن کی عبادت یہ لوگ کیا کرتے تھے آپ اس کے بارے میں شک میں نہ پڑیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وإنا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص, اور یہ جس کی بھی عبادت کیا کرتے تھے عبادت تو ایک اللہ کی کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اتنا زمانہ دنیا میں سربلندی دی اور طاقت دی اور بڑائی دی. اب یہ تقریباً پہلے 15 پاروں میں بطور مثال کے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ضمن کر دیتے ہیں
یہاں بھی 110 نمبر آیت میں ضمنی طور پر ایک ہی آیت میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی، دین دیا تھا، لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں اختلافات گھسیڑ کر آپس میں جھگڑے شروع کر دیے۔ حضور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح حکم دیا جا رہا ہے اس پر ڈٹے رہیں، وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کریں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے پیچھے نہ چل پڑیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور صبح و شام اللہ کی عبادت کیا کریں، وَاصْبِرْ، صبر کیا کریں۔ اور یہ ساری نصیحتیں اور کرنے کے بعد بالکل آخر میں فرمایا كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ تو انبیاء کے قصے ہیں جو تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارا دل مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم ہو جائے۔ اور آخر میں آخری آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں کی ساری چھپی ہوئی باتیں اللہ کے پاس ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے معاملات وہ اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ سورہ ہود کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف علیہ السلام ان کا اسی نام سے ایک سورت نازل فرمائی۔ سورہ ہود میں توحید کا دعویٰ تھا، اور سورہ یوسف میں توحید کے دو بنیادی رکن، نمبر 1 اللہ تعالی عالم الغیب ہے، کوئی اور عالم غیب نہیں ہے، اس میں ایک ایک قدم پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، اور کس طرح وہ کنویں سے نکلے، کس طرح وہ مصر میں پہنچے، کس طرح وہاں بکے، کس طرح عزیز مصر کے گھر میں پہنچے، اور کس طرح مشقت و مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، کس طرح ان کا والد روتے رہے، کس طرح بیٹے ان کے بھائی آئے اور گندم لینے کے لیے آئے۔ یہ سارا نظام یہ بتانے کے لیے ہے کہ غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ انبیاء جن کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ تو انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو چن لیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات اس صورت میں وہ یہ ہے کہ تصرف اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پیچھے عقلی دلائل سے اور یہاں نقلی دلائل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا پورا قصہ، یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ، ان کے بھائیوں کا سارا معاملہ جو اس چکر میں تھے کہ نبی ہم بن جائیں گے، لیکن اللہ جس کو نبی بنائے نبی تو وہ بنتا ہے۔ اور دوسری بات سورہ ہود میں انبیاء پر ان کے امت کی طرف سے جو عذاب اور مصائب آئے ان پر ان کی تفصیل تھی، اور سورہ یوسف میں ان کے عزیز و اقارب کی طرف سے جو مصائب آئے وہ آ گئے، جس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ پر قوم کی طرف سے بھی، دوسرے قبائل کی طرف سے بھی، اور اپنے خاندان کی طرف سے بھی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ یہ ضمنی طور پر اشارہ ہے۔ اس صورت کا دعویٰ ہے کہ سورہ ہود میں 4 بنیادی مسائل بیان کیے گئے، اور آخر میں سورہ ہود میں تکمیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی اسی طرح 4 مسائل ہیں۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ سورہ یوسف کا بھی یہی موضوع ہے۔ نمبر 2 علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، جس کو علم غیب کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے بعض باتیں اندازے سے، تجربے سے، یا اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے، اشارہ ہو جانے سے پتہ چلتے ہیں، اسے علم غیب نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح اس صورت میں تیسری بات یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی ترغیب کی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام قید میں جانے کے باوجود بھی لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اللہ کی عبادت اچھی ہے یا جس کو تم رب بنائے ہو اس کی عبادت اچھی ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے، اور اس واقعے میں سورت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ یہ پورا کا پورا واقعہ اصل میں ایک ایک لمحے میں مختلف سٹیپس ہیں اس میں، اور مقامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ مثلا پہلا رکوع یعنی آیات 6 نمبر آیات تک اس واقعے کی اہمیت بیان کی کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ کس قدر اہم واقعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے کتنی تعلیمات و تبلیغات کی جا رہی ہے۔
دوسرے نمبر میں 8 نمبر آیت سے 18 تک یہ بتایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کا بچپن اور ان کے والد کا کس طرح محبت کا ان کا تعلق تھا، اور کس طرح ان کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور کس طرح وہ اپنے والد کے پاس جا کے کہنے لگے کہ اس بچے کو ہمارے پاس بھیج دیں، اذهب معنا ارسل معنا غدا يرتع ويلعب، کچھ کھا پی لیا کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے طاقتور ادھر اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ اس کے بعد 19 سے لے کر 21 نمبر آیت تک وہ واقعہ ہے کہ جب یہ لے کر گئے اور یوسف علیہ السلام کو کس طرح کنویں میں پھینکا اور کس طرح اس کو کوئی قبیلہ اٹھا کے لے گیا۔ 21 سے 29 تک یوسف علیہ السلام کا پورا وہ واقعہ، عزیز مصر کس طرح اس کو اپنا غلام بنا کے گھر میں لے جاتے ہیں، اور بیگم کس طرح ان کو اپنا خادم بنا لیتی ہے، اور کس طرح وہ بیگم اس پر ریجھ جاتی ہے، اور کس طرح وہ یعنی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑتی ہے۔ اسی طرح 30 سے 35 نمبر تک کس طرح یوسف علیہ السلام اور ان کی عزیز مصر کی بیوی اور عزیز مصر کے معاملہ وہ سارا کھلتا ہے، اور کس طرح یوسف علیہ السلام کو جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ 36 سے 42 نمبر تک یوسف علیہ السلام جب جیل پہنچتے ہیں تو کس طرح جیل والوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں کس طرح جیل والوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور کس طرح لوگ آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ 43 سے 57 نمبر تک یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں بھئی یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا، اور وہ بھول جاتے ہیں۔ کس طرح وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ کو خوابیں آتی ہیں، اور کس طرح اس بندے کو یاد آتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب اس طرح ایک بندہ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور دوبارہ معاملہ یوسف علیہ السلام کے پاس جا پہنچتا ہے۔ اس طرح 58 سے 68 آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالتے ہیں اور بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور بادشاہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، خوابوں کی تعبیر اس کا طریقہ پوچھتا ہے، اور کس طرح ان کو نگران اور ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ 69 سے 79 تک یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن جاتے ہیں، اور کس طرح اس کے انتظام، انصرام اور سارا معاملہ اور نظم و ضبط اور سارے معاملات کو چلاتے ہیں۔ 80 سے 87 نمبر آیت تک کس طرح ان کے بھائی وہ آپ کے پاس آتے ہیں، گندم مانگتے ہیں، پیسے پورے نہیں دے سکتے، آہ لجاجت آپ کے سامنے کرتے ہیں، آہ زاری کرتے ہیں، اپنی مشقت مصیبت بیان کرتے ہیں۔ 88 سے 93 نمبر آیت تک یوسف علیہ السلام اور ان بھائیوں کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھائی یوسف بنیامین کو لے آتے ہیں اور بنیامین کو کس طرح اپنے پاس رکھتے ہیں، اور سارا معاملہ ان کے درمیان کیسے کھل جاتا ہے۔ 94 سے 98 نمبر آیت تک کس طرح یوسف علیہ السلام اپنی قمیض بھیج کر اپنے والد کو اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں۔ 99 سے 101 تک کس طرح یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہ سارے لوگ کس طرح ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور کس طرح یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا جس کا انجام آج ہمیں اللہ دکھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح 101 نمبر آیت پر سورت کے بالکل اختتام میں وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ علمتنی، کس طرح آپ کو یہ ساری باتیں سکھائی گئی، یہ ساری تعلیم دی گئی ہے۔ 102 میں غیب کی نفی کس طرح کی جا رہی ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں جو نبیوں کی طرف وحی کی جاتی ہیں، جس کا نہ یعقوب کو پہلے سے پلاننگ کا پتہ تھا، نہ یوسف کو پلاننگ کا پتہ تھا۔ اور سورت کے بالکل آخر میں شرک کا رد کرتے ہوئے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، شرک کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانے اور تبلیغ کرنے کے بارے میں فرمایا قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اللہ کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ اسی طرح اگلی آیت 109 نمبر میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے وہ آدمی ہوتے تھے، ان کی طرف وحی کی جاتی تھی، اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور آخر میں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو قصے بیان کر رہا ہے یہ تاریخ نہیں ہے، یہ عبرت کے نشانات ہیں۔
اور بالکل آخر میں فرمایا ما کان حدیثا یفترا، یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی ہیں۔ وتفصیل کل شیء، اس میں مکمل تفصیلات بھی ہیں۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور لوگوں کے لیے اس میں ہدایت بھی رکھی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ سورۃ یوسف کا اختتام ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سمجھنے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم اغفر لنا، اللهم اشف، صلی اللہ علی نبی محمد اجمعین برحمتک یا ارحم، لا الہ الا انت، صلی اللہ